تو میں اس بات پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا کہ ان کی کوششوں اور کاوشوں سے بہت ساری یونیورسٹیز کراچی میں آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے ایک ایسی خوشخبری آج میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے کہا کہ جو پودا آج سے سال پہلے ہم نے کراچی میں گورنر ہاؤس میں آئی ٹی یونیورسٹی کے طور پر لگایا تھا، اس کے پھل کا ٹائم آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے اسلام آباد میں ایک امریکہ سے آئی ہوئی شخصیت، جن کا پچھلے دنوں آپ نے ٹی وی انٹرویوز بھی دیکھا، مبشر قاضی صاحب، جو کہ سائبر رینج سلوشن کے نام سے ان کی کمپنی ہے، اور انہوں نے آ کے اسلام آباد میں نیفٹیک کے ساتھ اور نسب یونیورسٹی کے ساتھ ایم او یو سائن کیا، اور یہ معمولی نوعیت کا ایم او یو نہیں ہے۔ اس ایم او یو کے تحت پورے یو ایس میں اور باقی جگہوں پر جو ریکوائرمنٹ ہے اے آئی کی، جو نئی ٹیکنالوجی ہے جو کہ اب کنورٹ کر رہے ہیں وہ اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، سول ایویشن کو، اپنے ریلوے کے نظام کو، اس میں انہیں تقریباً ویسے تو 1.5 ملین جابز درکار ہیں، لیکن پاکستان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 30-40 ہزار جو جابز ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں جو پیکج دینے ہیں وہ 90,000 سے 1,30,000 ڈالر کی سیلری ہوگی۔ اس ایم او یو کے تحت جو بچہ ٹیسٹ پاس کر لے گا اور اس کے جو ویزا کے اور جو تمام معاملات ہیں امریکہ تک لے کے جانے کے اور جاب دلانے کے، وہ یہ کمپنی کرے گی۔ انہوں نے ایک ایم او یو تو اسلام آباد میں سائن کیے، اور دوسرا ایم او یو انہوں نے سندھ کے جو گورنر ہاؤس ہے اسلام آباد میں، اس میں انہوں نے گورنر سندھ اور ہماری ٹیم کے ساتھ کراچی میں جاری گورنر ہاؤس کے گورنر آئی ٹی انیشیٹو کے تحت سائن کیا ہے، جس میں کراچی کے اور سندھ سے تعلق رکھنے والے جو نوجوان ہمارے پاس گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں وہ تقریباً 1,00,000 جابز حاصل کر سکیں گے، اور یہ جابز ہوں گی 90,000 ڈالر سے لے کے 1,30,000 ڈالر تک۔ ان کے تمام جو انیشل اخراجات ہیں وہ بھی یہی اٹھائیں گے، اور اس میں جو 6 مہینے کا کورس ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں نوکری ہوگی اس ڈپارٹمنٹ کا جو اے آئی کا کورس ہے وہ یہ کمپنی ہمیں مفت دے رہی ہے۔ ان کے جو ٹیچرز ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، وہ ہمیں سارا کورس دیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو 6 مہینے کا یہ کورس کروائیں گے، یا 9 مہینے کا جو بچہ 6 مہینے میں نہیں کر سکتا وہ 9 مہینے میں کرے گا۔ اس کے بعد اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا، اور اگر وہ ٹیسٹ پاس کر کے وہ سرٹیفیکیشن حاصل کر لیتا ہے تو جیسے ہی وہ ٹیسٹ پاس کرے گا، گورنر ہاؤس میں جو موجود یونیورسٹی میں بچے پڑھ رہے ہیں یا آن لائن والے ہمارے، تو وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہی ایلیجیبل ہو جائے گا جاب کے لیے، اور اس جاب کے تمام مراحل، اخراجات وہ یہ کمپنی برداشت کر کے اسے وہاں یو ایس لے کے جائے گی۔ تو یہ جو پھل ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ بچے جنہوں نے اس گورنر ہاؤس میں 1 سال لگایا، اب ان کو یہاں اسی گورنر ہاؤس سے 90,000 ڈالر سے لے کر 1,30,000 ڈالر تک کی جاب بھی گورنر ہاؤس دے رہا ہے۔ ایم او یو سائن ہو گیا ہے، اب بچوں نے صرف ٹیسٹ پاس کرنا ہے، سرٹیفیکیشن لینی ہے اور امریکہ جانے کی تیاری کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے پرسوں ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی بات کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے بلکہ یہ برین گین ہے، کہ آج آپ دیکھیں کہ جو بچہ یہاں پڑھ رہا تھا اور آج اگر اس کے یو ایس میں 1,30,000 ڈالر کی تنخواہ پر نوکری مل رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج لائے گا، اور یہ جو 4.1 بلین ڈالر ایک مہینے میں آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ 1,00,000 لوگ جب یو ایس میں جا کر 1,30,000 90,000 ڈالر کی جاب پر بیٹھیں گے تو پھر پاکستان میں 4.1 بلین ڈالر نہیں،
بلکہ $9 بلین مہینے کی فارن ایکسچینج بھی آئیں گی۔ تو یہ ساری جو محنت اور کوشش تھی اس کا ثمر ہمیں ملا، اور ایسا ثمر ملا ہے کہ 50,000 بچوں کے بجائے 1 لاکھ بچے، بلکہ $1.5 ملین لوگوں کو ہی ہم ٹارگٹ کریں کہ 1.5 ملین جابز ہیں ان کے پاس، کیونکہ اب دنیا بالکل چینج ہو رہی ہے۔ اب ہر سیکٹر اے آئی میں کنورٹ ہو رہا ہے اور لاکھوں جابز ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم یہاں پر اگر کسی کو میٹاورس پڑھا رہے ہیں یا سائبر پڑھا رہے ہیں یا ویب ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں، لیکن 5,000 جابز اس وقت یو ایس میں اے آئی کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں۔ تو اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو جاب چاہیے اس کا جو کورس ہے، جو ان کا سافٹ ویئر ہے اے آئی کا، وہ ہمیں اویلیبل ہوگا یہاں، اور ہم اپنے بچوں کو وہی کورس کرا کے ٹیسٹ دلوائیں گے، اور پھر اگلے مہینے وہ یو ایس کے اندر اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں $1.5 لاکھ کی سیلری پر بیٹھا ہوگا۔ تو یہ ایم او یو ہمارا سائن ہو گیا ہے، اور الحمدللہ اس کی جو فوٹیج ہے یہ بھی میں نے پریس سیکرٹری صاحب کو کہا ہے کہ وہ جاری کر دیں گے تمام میڈیا کو، اور الحمدللہ اگلے ہفتے سے ہمارا وہ کورس شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ان کے والدین کو کہ جن بچوں کو انہوں نے یہاں گورنر ہاؤس میں 1 سال بھیجا، صبح 9 سے 12، 2 سے 5 اور پھر رات 10 بجے تک، میری وہ بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، بچے جنہوں نے اتنی محنت کی، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ جب یہ پڑھ لیں گے تو وہ کیا جا کے کہیں گے۔ اچھی بات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ وہ کیا جا کے بتائیں گے کہ وہ کس یونیورسٹی سے پڑھ کر آئیں۔ تو آج الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس جیسی کمپنی جس نے اسلام آباد میں نیپٹیک اور نسٹ کے ساتھ جو سائن کیا ایم او یو، انہوں نے گورنر ہاؤس کے ساتھ ایم او یو سائن کیا، اور مجھے ابھی خالد مقبول صدیقی بھائی ابھی خود بھی بتائیں گے۔ خالد بھائی بھی ہمارا یہ جو کورس ہے یہ آج انہوں نے ہم سے لے لیا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی یہ خوشخبری دینے والے ہیں کہ نیپٹیک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی گورنر ہاؤس کی جو گورنر انیشیٹو ہے اس کا ایم او یو بھی انشاءاللہ ہم اگلے 10 سے 15 دن میں یہیں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ سائن کریں گے، اور یہ وزیر تعلیم بھی ہے۔ تو میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا نصاب ہے، جو تعلیم کا جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، اس میں بہت بڑے چینج کی ضرورت ہے خالد بھائی۔ آج جس طرف دنیا جا رہی ہے اور جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، مطلب آج ہم 4 سال پیچھے ہیں دنیا سے۔ آج جو دنیا ہے وہ اسکلز کی طرف جا رہی ہے۔ آج دنیا میں جو پریکٹیکل نصاب ہے اس کی تعلیم رائج ہے دنیا بھر میں، اور ہم آج بھی 4 سال تک وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کا ہمیں 4تھے سال جا کے پتہ چلتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو ڈاکٹر نہیں بننا ہوتا، سارے لوگوں کو انجینئر نہیں بننا ہوتا، سارے لوگوں کو پائلٹ نہیں بننا ہوتا، لیکن سارے ہی 4 سال تک ایک ہی تعلیم کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، پھر آخری سال میں جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی انہیں کیا بننا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کے 4 سال ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ یہ پہلے دن ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ کس کو کیا بننا ہے، اور وہ اسی لائن کی طرف چلا جائے۔ تو اس میں خالد بھائی بڑے چینج کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے آپ بہت سارے ایسے کام کر رہے کہ پہلی دفعہ 77 سالوں میں کراچی کے اندر وہ یونیورسٹیز ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی لے کر آ رہے ہیں جو پہلے 77 سالوں میں اس کے کیمپس یا وہ یونیورسٹیز کراچی نہیں آئی۔ تو یہ کراچی اور سندھ کے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، جس طرح حیدرآباد کی یونیورسٹی ایک بڑی خوشخبری پچھلے دنوں خالد مقبول صدیقی بھائی کی کوششوں سے رنگ لائی، اور آج الحمدللہ بہت ساری جو یونیورسٹیز کے کیمپس ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، اور آنے والے ہر دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہاں کراچی میں ایک نئی یونیورسٹی جو فیڈرل سے ہے وہ یہاں آئے گی، اور یہ آپ کے اور ہمارے بچے ہیں، کیونکہ انہی کو اس میں تعلیم حاصل کرنی ہے، کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جس میں ہر قومیت کا شخص بستا ہے، کیونکہ ہم اسی کو
منی پاکستان کہتے ہیں، اور اگر منی پاکستان میں رہنے والی ہر قومیت کا شخص ان یونیورسٹی